صاحب نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز کو سمجھ کے چلے جائیے. کچھ تو ہونا چاہیے آپ کی نالج, آپ کی معلومات اور آپ کے اطلاع میں کچھ ذخیرہ تو ہو. آپ نے نماز پڑھ لی. اچھا قرآن نے حکم دیا للہ المشرق للہ المغرب, مشرق بھی اللہ کے لیے مغرب بھی اللہ کے لیے. اینما تولو فثم وجہ اللہ, جدھر بھی چہرہ کرو ادھر ہی اللہ ہے. غور کریے گا, جدھر بھی رخ کر لو, جس سائیڈ میں چاہے اللہ کا ذکر کر لو, پورب میں, پچھم میں, اتر میں, دکن میں. اینما تولو, جس طرف بھی, ایوری سائیڈ, جدھر رخ کرو ادھر اللہ. تو پھر یہ شریعت نے مجبور کیوں کیا کہ کعبے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا, نہ پورب نہ اتر نہ دکن. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ زبردستی کیسی؟ ایک طرف تو قانون یہ ڈکلیئر کیا قرآن میں کہ ساری سائیڈیں, سارے جوانب اور ساری سمتیں اللہ ہی کے لیے. تو یہ کیوں کہا کہ وہ کعبے کی طرف رخ رہے؟ توجہ کیجئے گا, لگا دیا فتویٰ شریعت نے. اگر ذرا بھی رخ ہٹا تو نماز باطل. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور پھر ایک قانون اور بنا, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. دیکھو نماز نہیں ہوگی اگر سورہ حمد نہ پڑھا. تو نماز میں دو چیزیں ضروری, سورہ حمد پڑھو. کیوں؟ قرآن تو سب برابر ہے. قرآن کی آیت قرآن, قرآن کا جملہ قرآن, قرآن کا سورہ قرآن. میں سورہ بقرہ پڑھ لوں, میں سورہ آل عمران پڑھ لوں, میں سورہ نساء پڑھ لوں, میں سورہ مائدہ پڑھ لوں, میں سورہ انعام پڑھ لوں, میں سورہ اعراف پڑھ لوں, میں سورہ انفال پڑھ لوں, میں سورہ توبہ پڑھ لوں, میں سورہ متضرعون پڑھ لوں, میں سورہ یوسف پڑھ لوں, میں سورہ ہود پڑھ لوں, کوئی بھی سورہ پڑھ لوں. یہ کیا زبردستی ہے؟ نہیں, نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ, نماز نہیں ہوگی اگر سورہ حمد نہ پڑھا. یہ اسلام کو ضد کیوں ہے کہ رخ ہو تو کعبے کی طرف, نماز میں پڑھو تو سورہ حمد پڑھو. جب میں نے اسلام میں تحقیق کی تو مجھے دو کردار نظر آئے. چونکہ سب سے پہلے سورہ حمد قرآن کے نازل ہونے سے 15 برس پہلے رسول کے نکاح میں ابو طالب نے پڑھا. توجہ کیجئے گا, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کچھ محسوس کر رہے ہیں نا حضور؟ دیکھیں ذرا سا سن لیجئے بس, میں کیا گزارش کرنے جا رہا ہوں. کعبے کی طرف رخ رہے, اسٹیٹ کعبے کی طرف, کعبے کی طرف رخ رہے, ہٹے نہیں. نماز پڑھنا تو سورہ حمد پڑھنا, اگر حمد نہ پڑھا تو نماز منہ پہ مار دوں گا. تو یہ سورہ حمد کس کی یادگار ہے؟ توجہ کیجئے گا, کس کی یادگار ہے, کس کی پہچان ہے, کس کو یاد دلایا خدا, کس کی میموری میں ہے؟ کیا بات ہے؟ سورہ حمد سب سے پہلے نزول قرآن سے 15 برس پہلے میرے سرکار ابو طالب نے پڑھا نبی کے نکاح میں, الحمدللہ رب العالمین. اور کعبے کی طرف رخو کہ کعبے میں علی پیدا ہوا تو اب پتا چلا کہ اسلام نے کچھ رکھا ہی نہیں, یا ایک باپ ہے یا ایک بیٹا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ غور کریے گا. دو یاد رہے, ابو طالب یاد رہے اور علی یاد رہے. علی کا زچا خانہ کعبہ, جھکو اس کی طرف, سر جھکاؤ, یہاں میرا علی آیا تھا. سورہ حمد پڑھو, یہ میرے ابو طالب نے پڑھا تھا. اور کیجئے گا, پڑھوا دیا. اب جلے صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. اب اگر کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہ گیا تو میں مجلس پڑھنا ہی چھوڑ دوں گا جس منزل پہ آپ کو لا رہا ہوں. توجہ کریں, نماز پڑھی. اے بھائی نماز کی رکعت بندی پر کبھی آپ نے غور کیا, تدبر کیا, تفکر کیا؟ کیا رکعت نماز پڑھتے ہو؟ کہ جی صبح کی 2 رکعت. اچھا, اور ظہر کی؟ کہ ظہر کی 4 رکعت. عصر کی؟
کا 4 رکعت، مغرب کی کا 3 رکعت اور عشاء کی کا 4 رکعت۔ کتنی کیٹیگریز ہوئی نماز کی؟ 2 3 4۔ نہ کوئی نماز واجب 1 رکعت ہی ہے، نہ کوئی نماز واجب 5 رکعت ہی، 3 نمازیں 4 رکعت، 1 نماز 3 رکعت، 1 نماز 2 رکعت۔ توجہ چاہ رہا ہوں، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 کیوں ہوئی؟ ضرورت تو تھی کہ صبح میں زیادہ پڑھوا، اس لیے کہ ایکسرسائز کا ٹائم تو وہی ہے، تاکہ زیادہ نماز پڑھے تو غفلت دور ہو، سستی دور ہو جائے۔ صبح کی نماز میں 2 رکعت پڑھوا دی۔ کہ نہیں، وہ اصل میں بات یہ ہے صبح میں رزق بھی کم ہوتا ہے، ناشتہ ہی تو لیتے ہو، ہیوی فوڈ تو لیتے نہیں، لائٹ فوڈ، لہذا 2 رکعت۔ یہ توجہ بیان کی ہے، کچھ لوگوں نے ریزن بتایا ہے، مگر میں ان چیزوں سے ایگری نہیں ہوں۔ 2 رکعت کیوں ہے صبح کی؟ کہا ہے شریعت کا قانون، اس میں آپ کیا کر سکتے؟ نہیں، کوئی ریزن تو ہوگا۔ ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے؟ مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے؟ بھائی جاگ گئے نا، یہ نمازوں کی کاؤنٹنگ رکعت کے حوالے سے 2 3 4، 3 نمازیں 4 رکعتی، توجہ چاہنا، 1 نماز 3 رکعتی، 1 نماز 2 رکعتی، یہ کیوں ہوا؟ اور میں منبر رسول سے بول رہا ہوں، ہر نبی کے زمانے میں ہر نماز 2 رکعت تھی، چاہے صبح کی، چاہے ظہر کی، چاہے عصر کی، چاہے مغرب کی، چاہے عشاء کی۔ یہ نماز میں ایڈیشن ہوا میرے رسول کے دور میں، خود میرے نبی نے فرمایا علل الشرع، جب نبی سے پوچھا حضور نماز کی کیا کنڈیشن ہے؟ کہ کانت الصلاۃ مسنا مسنا من زمن آدم الی زماننا ھذا، نماز 2 رکعت تھی آدم کے زمانے سے میرے زمانے تک۔ کہ آپ کے زمانے میں 3 نمازیں 4 رکعت کیوں ہوئی؟ 2 رکعتیں کیوں بڑھی؟ آپ کے زمانے میں مغرب کی نماز میں 1 رکعت کیوں بڑھی؟ تو مسکرا کے کہا میرے اللہ نے مجھ پر وحی کی، جب میرا علی پیدا ہوا تو اضیفت الصلاۃ فی الظہر رکعتین بولادت علی ابن ابی طالب۔ دوسری مجلسوں میں بیٹھے تھے وہی لوگ ہیں کیا؟ یہ وہی ہے یا بدل کے مجمع آیا ہے بھائی؟ خیر چلیے، لیبر نہیں ہے میرے پاس، اب غور کریں، کائے میں بڑھائی 2 رکعت ظہر کی، کیوں بڑھائی؟ بے ولادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی کی یادگار میں 2 رکعت نماز ظہر میں بڑھا دی۔ فَأُضِيفَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْحَسَنِ، عصر کی نماز میں 2 رکعت نماز کا اضافہ حسن کی ولادت کی یادگار میں۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ امامت آتی جا رہی ہے، نماز بڑھتی جا رہی ہے، عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غور کریے گا، وہ اضیفت الصلاۃ فی الظہر بولادت الحسین علیہ السلام، 2 رکعت نماز ظہر میں امام حسین کی یادگار میں بڑھی۔ توجہ ہے، وہ اضیفت الصلاۃ رکعتاً بولادت الزہرا فی المغرب، 1 رکعت نماز مغرب کی نماز میں فاطمہ کی ولادت کی یادگار میں۔ سن لیا آپ نے؟ علی کے لیے 2 رکعت، حسن کے لیے 2 رکعت، حسین کے لیے 2 رکعت۔ اے پروردگار جو مرکز عصمت، سوچو سوچو، کیا فاطمہ کسی سے کم ہے؟ فاطمہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ حسن و حسین کی ماں ہے زہرا، بیٹوں کے لیے 2 رکعت کا اضافہ، اور جب فاطمہ کی بات آئی تو 1 رکعت کا اضافہ۔ پروردگار علی کے لیے 2 رکعت، فاطمہ کے لیے 1 رکعت، حسن کے لیے 2 رکعت، فاطمہ کے لیے 1 رکعت، حسین کے لیے 2 رکعت، فاطمہ کے لیے 1 رکعت۔ کا بدتمیز، تجھے اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ کرتی تو فاطمہ اعتراض کرتی، تو فاطمہ نے تو اعتراض نہیں کیا کہ میں اپنی شریعت کی ذمہ دار ہوں، چونکہ شریعت کا قانون ہے۔ سورہ نساء 4 پارہ
42ویں آیت ارشاد ہوا یوصیکم اللہ فی اولادکم وللذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کا دوہرا حصہ ہے، عورت کا اکہرا حصہ ہے۔ غور کریے گا۔ دیکھیں میرا جو آرگومنٹ ہے میں نماز کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر کچھ اور پہنچ جائے کہیں تک تو یہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ فاطمہ زہرا کے وجود اقدس کا ہمیں عرفان نہیں ہے، ورنہ ہم اس موقع پر اچھل جاتے، ہر ایک کے لیے ایک ایک رکعت، دو دو، اور فاطمہ زہرا کے لیے ایک رکعت کا زہرائی سے پوچھو نا۔ ہم نے کہا بی بی یہ کیا ہوا؟ کہ یہ قانون الہی کی پاسداری، مرد کا ڈبل عورت کا سنگل۔ میں چپ ہو گیا، مگر زہرا نے کہا مایوس نہ ہو، یہ تھا قانون، اب میری عظمت دیکھ، 42 کلومیٹر کا سفر کر، اللہ جانے کہاں ہے۔ ہوگئے گا، غور کریے گا، سن رہے کچھ؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ پورے تیار ہو جاؤ تو بات کہوں۔ غور کریے آپ، فکر کریے آپ، جس ہستی کی تعظیم کو خود محمد اٹھے، اس فاطمہ کا وزن کیا ہوگا؟ مگر فاطمہ کے لیے ایک رکعت کا اضافہ۔ اب اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے، علی کے نام پہ 2 رکعت، حسن کے نام پر 2 رکعت، حسین کے نام پر 1 رکعت۔ آواز آئی عظمت دیکھنا چاہتے ہو تو کرو 42 کلومیٹر کا سفر، 8 فرسخ کا سفر۔ فوراً شریعت میں قانون بنایا کہ اگر ایک سائیڈ سے 21 کلومیٹر چلے گئے اور دوسری سائیڈ سے بھی آنا 21 کلومیٹر ہے اور 42 کلومیٹر کی جرنی ہو گئی تو نماز کو قصر کر دو، آدھی کر دو، ظہر وہی 2 رکعت رہ گئی۔ کیا سن رہے ہیں یار، کیا سن رہے ہیں؟ کہاں ہے آپ؟ عصر 2 رکعت رہ گئی، عشاء 2 رکعت رہ گئی، علی والی واپس لے لی گئی، حسن والی واپس لے لی گئی۔ ارے خدا جانے کہاں ہو گیا، حسین والی واپس لے لی گئی۔ مذہب بدل دوں اگر کسی شریعت میں یہ قانون ہو کہ مغرب کی بھی قصر کرو۔ مسئلے کا حل لے کے جا رہے ہیں نا۔ ارے بھائی جب قصر پڑھو گے تو مسئلہ کیا ہے؟ قصر السفر اگر نہیں ہو، اقامت عشرہ کا اگر ارادہ نہیں ہے، 10 دن اگر کہیں قیام نہیں کیا اور 10 دن سے کم کے لیے گئے ہو تو اب قانون شریعت نے کیا حکم دیا؟ رک جاؤ، اسٹاپ، بس اتنی ہی پڑھنا جتنی تھی۔ ہم نے جو اضافہ کیا تھا واپس لے لیا، تو اب مغرب کی بھی تو قصر کرا، وہ 1 رکعت بھی واپس لے، مگر مغرب کی 3 ہی رکعت پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ سب کی تو واپس لے لی، فاطمہ کو دی ہوئی واپس کیوں نہیں لی؟ کارے بد تہذیب ہوا ہے، ہمارے گھر کا قانون ہے، ہم جو بیٹی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ شوہر، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، ایما کے سمندر، ایک عرش بری پر، شافع محشر، ساقی کوثر، روزے پہ بلا لے، ہم تیرے حوالے، سورج کو نکالے، معراج کی زینت، کعبے میں ولادت، نعرہ حیدری، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری! دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے منزل. اب شریعت کیا بنی، قانون کیا بنا، قرآن نے کیا بتایا، رسول نے کیا بتایا، اللہ نے کیا بتایا. اللہ کہہ رہا ہے جو میں زہرا کو دے دوں وہ محمد کو بھی حق نہیں ہے واپس لینے کا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ارے بے غیرتو شرم کرو. یہ زہرا کا معاملہ ہے. زہرا کو جو اللہ دے دے، جب اسے محمد بھی واپس نہیں لے سکتا، تو اگر محمد فاطمہ کو فدک دے دے تو تمہیں واپس لینے کا حق کیا ہے؟ حق زہرا. بس 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 دوسرے ذاکروں کے لیے بچا لیجئے. اچھا، ابھی تک کچھ لوگ اس سچویشن میں بیٹھے ہیں جیسے کچھ پڑھا ہی نہیں گیا. ذرا یہ چیزیں سننے کی بھی عادت ڈالیے. نماز کیا ہے؟ نماز وہ صاحب واجب. اچھا نماز واجب ہے، سمجھ میں آیا. 2 رکعت کیوں، 4 رکعت کیوں، 3 رکعت کیوں؟ یادگار کے طور پر پروردگار حج میں یادگار کیوں قائم نہیں کی؟ روزے میں کیوں اضافہ نہیں کیا؟ اہل بیت کے نام کا نماز ہی میں کیوں کیا؟ کہ بھئی حج کو سب تھوڑے ہی جاتے ہیں، جس پر واجب ہوگا وہی تو جائے گا. نماز کا معاملہ تو ایسا ہے کہ سبھی پڑھ لیتے ہیں. نماز سب پر واجب، سب پڑھ رہے ہیں. ہم نے نماز ہی میں اہل بیت کو رکھا. کیوں؟ کہ اصل میں ایک چیز ہوتی ہے بھول. انسان کو بھولنے کی عادت ہو گئی، بھول جاتا ہے. کھانے خوب عمدہ کھاتا ہے، بریانی، قورمہ، کباب، شاہی ٹکڑے، متنجان، مظافر، روسٹیڈ خوب کھاتا ہے. اور جب اس سے کہیے بھائی صاحب نماز پڑھ لی تھی، بھول گئے تھے. ایک صاحب کو عادت ہوئی بھولنے کی، انہوں نے زندگی میں کبھی ظہر کی نماز پڑھی نہیں، لیکن گھر والوں کو بڑا پریشان کرتے تھے. ٹائم فکس کر لیا کہ 12:35 پہ مجھے گرم کھانا چاہیے. اگر 37 منٹ ہو گئے تو پھر نہیں کھاؤں گا، اور اگر ہو گئے 37 منٹ تو گھر سر پہ اٹھا لیا. کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، بے ہودے ہو تم لوگ، ہمارا خیال نہیں رکھتے. لیکن ظہر کی نماز روزانہ بھول جاتے. مولانا کے پاس ہے کہ سرکار میں ظہر کی نماز بھول جاتا ہوں، کیسے یاد کروں؟ کہ کوئی تمہاری خاص بات ہے جس پر تم بہت شدت سے عمل پیرا ہو؟ کہ جی ہاں، میں 12:35 پر روزانہ کھانا کھاتا ہوں. کہ تو جس پلیٹ میں کھانا اتارتے ہو اسی کے کنارے لکھ لو نماز ظہر. نہیں سمجھے یار؟ ارے چپ کیوں بیٹھے ہو یار؟ کیا مجھے بھی کرائے کے دانت دینے والے لانے پڑیں گے؟ میں 2 دن سے حشر دیکھ رہا ہوں. غور کریے گا کہ اگر آپ ظہر کی نماز بھول جاتے ہیں تو 12:35 پہ تو وقت ہو چکا ہوتا ہے. نماز ظہر کا وقت 12:15 بجے کے بعد ہو جاتا ہے، زوال کے فوراً بعد. غور کریے گا، ہو گیا تو آپ تو 12:35 پہ کھانا نوش فرماتے گا. جی ہاں، کہ پلیٹ پر لکھ لو نماز ظہر. جب لقمہ توڑنے کو ہاتھ بڑھاؤ گے فوراً نماز ظہر سامنے آئے گی، ٹک لگے گی، میں نماز پڑھ لینا. اب سمجھے آپ؟ پتا ہے کہ کھانا تو نہیں بھولو گے نا،
تو اسلام کا لطیف قانون ہے کہ وہ چیز جس کو بھولنے کا خطرہ ہو اس کے ساتھ نتھی کر دو جسے بھولو نہیں۔ محمد بھی جانتے تھے، اللہ بھی جانتا تھا کہ مسلمان کو نماز بہت یاد رہے گی۔ نماز نماز نماز، کندھے پر بستر، ہاتھ میں لٹیا، نماز نماز نماز۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا سنیں آپ۔ اونچا پاجامہ، لمبا کرتا، نماز۔ صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر۔ ہر ایک کو جی نماز نماز نماز، سب کو نماز یاد رہے گی نا، ہر فرقے کو نماز یاد، جو پڑھتے بھی نہیں انہیں بھی یاد۔ جماعت ہو رہی ہے، لیٹے ہوئے پیر دبوا رہے ہیں، نماز۔ ذاکر کی توہین کر رہے ہیں، نماز۔ مجلس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، نماز۔ منہ پہ مار دی جائے گی یہ نماز، غور کریں آپ، ملاحظہ کیجئے گا۔ نماز نماز تو قانون کیا بنا؟ جو چیز بھولنے کی زد میں ہو، جس کے مس ہونے کا خطرہ، اس کو ایسی چیز سے کینسل کر دو، نتھی کر دو جسے نہیں بھولتے۔ اللہ بھی جانتا تھا، تو جو جا رہا ہوں کہ مسلمان نماز کو یاد رکھے گا، اہل بیت کو بھول جائے گا۔ اللہ نے کہا نماز میں ان کے نام کا اضافہ کر دے تاکہ جب نماز پڑھے تو اہل بیت بھی یاد آ جائے، اور اگر بے غیرتی میں پھر بھی بھول جائے تو میں ایسا کروں گا کہ تو سجدے میں ہوگا، میں حسین کو بھیج دوں گا۔ دیکھئے گا حضور، حسین کو آ گئے نا، کہاں ہے؟ بھول جاؤ گے تم اہل بیت کو۔ پیارے حسین، بیت الشرف زہرا سے نکل، تیرا نانا بانی شریعت نماز پڑھ رہا ہے۔ کا کیا کروں پروردگار؟ کا پشت پہ جا کے بیٹھ جا، پشت پر جا کے بیٹھ جا۔ ہمارا دین عقل کا دین ہے، بے وقوفی کا نہیں، لاجیکل ریلیجن ہے، ان لاجیکل نہیں۔ تو جو چاہ رہا ہوں یہ بتاؤ، یہ بات جھوٹی ہے کہ سچی کہ حسین پشت رسول پہ آ کے بیٹھے گے نہیں؟ تو اگر آج کے کچھ لوگ ہوتے تو جا کے حسین کو اتار دیتے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ بتاؤ، جب حسین پشت رسول پر بیٹھے تو حسین کو اتارا گیا یا رسول کو روکا گیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، سارے صحابہ کرام ہیں، نیا نیا اسلام ہے، پیغمبر صاحب معاملہ ہے، سجدہ نبی کا ہے، پشت نبی کی ہے، بیٹھے ہیں حسین۔ تو اب یہ بتاؤ مجھے، نماز روکی گئی کہ حسین کو اتارا گیا؟ اتنا بتا دو مجھے۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ نماز کے لیے مجلس روک دو، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز سے مجلس کو ٹکراؤ، جو جان بوجھ کے نماز کے وقت تک مجلس کو لاتا ہے ذاکر، وہ بھی گنہگار ہے۔ اگر یہ پری پلان لاتا ہے پروگرام کے تحت تو وہ ذاکر بھی نہیں بخشا جائے گا، لیکن اگر مجلس ہو رہی ہے اور ضروری بات کہنا ہے اور اتفاق سے نماز کا وقت آ گیا تو مجلس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ رسول کی نماز کو روکا گیا، حسین کو نہیں اتارا گیا۔
سیرت رسول ہے بھائی. بیٹھے اچھا آئے کیوں بھائی نماز میں؟ پشت رسول پر. اچھا ایک بات بتائیے، اگر آپ کے گھر کا بچہ آپ کی پشت پر آ جائے، یہ تو طے ہے کہ آپ کا ایمان ہے ذات حسینی پر اس حد تک کہ حسین جو بھی کریں گے وہ مشیت الہی کے مطابق ہوگا. سن کے جائیے گا، حسین کا عمل ذاتی خواہشات کا پیرو نہیں ہوتا، مشیت الہی کے تحت ہوتا ہے. تو مشیت نے چاہا کہ حسین بیٹھ گئے. آپ کا بچہ تو نہیں بیٹھ سکتا نا. یہ ہوا کیوں؟ آپ کی پشت پر نماز میں اگر بچہ آ جائے، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ کوئی نہ کوئی جتن سوچیں گے اس کو اتارنے کا. پہلے تو اترا تو آپ سجدے سے اٹھ جائیں گے. گرتا ہے گر جائے. رسول نہ کھکارے، رسول نے نہ پشت کو ہلایا. اچھا اگر آپ کا بچہ پھر بھی نہ اترے تو نماز تمام کرنے کے بعد آپ ڈانٹیں گے، بیٹے اللہ کی عبادت تھی، نماز کا احترام کیا کرو، بدتمیزی نہیں، بدتہذیبی نہیں، سجدے میں بیٹھا نہیں جاتا پشت پر، یہ نماز ہے. ایک روایت بتا دو رسول اللہ نے حسین سے کچھ کہا ہو؟ آج تک سجدے میں پشت پر بیٹھنا آپ نے روایت سنی ہوگی. آیت بتانے چلا ہوں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حسین پشت پر بیٹھے. تو جو کیجئے گا، پشت رسول پر حسین بیٹھے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ روایت تو روایت ہے، کوئی بھی کر دے، اس کا کوئی وقار ہے، کوئی اعتبار ہے. یا جس کا دل چاہے اپنے گھر میں جو بھی پڑھ لے، اپنے مجمع میں کچھ بھی پڑھ لے. بات تو جب ہے دلیل اتنی مضبوط ہو کہ دشمن بھی رد نہ کر سکے. اور کریں گے آپ کیوں بیٹھے حسین آ کر؟ ایک گروہ نے نظریہ پیش کیا، ارے بھیا جیسا زمانہ ہوتا ہے بچوں کی ہابی اور عادت ویسی ہو جاتی ہے. ایک دور تھا پتھروں کے کھلونے بنتے تھے، بچے پتھروں سے کھیلتے تھے. اس کے بعد دور آیا گھوڑوں پہ سوار ہونے کا، بچے گھوڑوں پر سوار ہونے لگے. اب دور آیا ہے کمپیوٹر گیم کا، بچے کمپیوٹر گیم کھیلتے، کلیشن کاف پلاسٹک کی ہاتھ میں ہوتی ہے وہی چلاتے ہیں. جیسا دور دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، جیسا زمانہ. وہ رسول کے دور میں گھڑ سواری کا شوق تھا. رسول اللہ کے زمانے میں گھوڑوں پر بیٹھنے کا شوق تھا. بچے بھی تو اسی معاشرے کے تھے، حسین بھی اسی سوسائٹی کے تھے. ان کے دل میں بھی خیال آیا چلو گھوڑے کی سواری کی جائے. دل چاہا، مسجد میں آ گئے. بیٹھے کہاں جا کر؟ کہ رسول کی پشت پر. کیوں؟ اکیلے پڑھ رہے تھے رسول. اگر گھوڑے پہ بیٹھنے کا شوق تھا اور پشت پہ بیٹھنے کا تو پورا استبل تو موجود تھا. عربی النسل گھوڑا، عرب سے بہتر گھوڑا کہاں ہوگا؟ حسین چاہتے کوئی بھی گھوڑا لے کے آ جاتا، کوئی بھی صحابی. رسول کا نواسا بیٹھنا چاہ رہا ہے گھوڑے پر، کوئی بھی لے کے آتا، مگر صفوں کو چیرتا گیا. ایسے ہی چلا حسین جیسے محمد معراج پر پہنچ گیا، پشت رسول پر بیٹھے. میں نے کہا شہزادے آپ دین کے ذمہ دار ہیں، اسلام آپ ہی کو بچانا ہے، آپ کا نانا آپ پہ قربان ہے، آپ نماز کی یہ وقت کر رہے ہیں، یہ عزت، آپ سجدے میں بیٹھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو. قرآن بیٹھا نہیں ہوں، ضرورت دین لائی ہے. غور کریے گا، ضرورت دین لائی. کیا ضرورت دین؟ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں نا، کیا ضرورت ہے دین حسین کا؟ سنو اب پڑھیے صاحب، حسین جس پیریڈ میں پشت رسول پر بیٹھ رہے ہیں
وہ سن 7 ہجری کا زمانہ ہے. حسین کی عمر ہے 4 برس. سن 7 ہجری کا مطلب ہے اسلام آئے ہوئے 20 سال ہو گئے. نبی صحابہ کو 20 سال تک ٹریننگ دے چکے اسلام کی. اب قرآن پڑھوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی، آپ نیند کی زد میں نہ ہو تو میں بات کروں. کیوں آئے حسین؟ 20 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے. جمعہ واجب ہو گیا، سورہ جمعہ پڑھا، 62واں سورہ، 11ویں آیت. توجہ جا رہا ہوں. اب بتانا چاہتا ہوں وہ ماحول کہ حسین کو کس ضرورت نے پشت رسول پر بٹھایا. آیت سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا راؤ تجارتا اور لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. اے میرے حبیب، جب آپ نماز پڑھتے ہوتے ہیں تو یہ تیرے ساتھی جب تماشے والوں کو دیکھتے ہیں، جب تجارتیوں کو دیکھتے ہیں، تجھے نماز میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. کچھ غلط پڑھ رہا ہوں؟ رونگ تو نہیں جا رہا ہوں؟ اب کیا کروں بھیا، کیسے بتاؤ؟ حوصلہ شکنی نہ کرنا. کیوں آئے حسین پشت رسول پر؟ ہمارے جیسے گھرانوں کا بچہ تو آئے گا نہیں. حسین کیوں آئے؟ تو اب قرآن نے آئینہ دکھایا کہ لوگ رسول کو نماز میں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. روایت کہوں تو زبان کھینچ لو، قرآن میں ریفرنس دے رہا ہوں. 62واں سورہ، سورہ جمعہ، 8ویں دن اللہ پڑھواتا ہے. مسلمان پھر بھی یاد نہیں کرتا. اے محمد، یہ تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اکیلا. مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس کا مطلب کہ 20 سال میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں نماز کی اہمیت کا احساس نہیں تھا. تماشا دیکھ کے بھاگ گئے، چھوڑ کے بھاگ گئے رسول کو. حسین نے 2-4 مرتبہ یہ ڈرامہ دیکھا جانے والوں کا. اب کہا اماں، میرے نانا کی عبادت کا مذاق ہو رہا ہے. کہا بیٹے پھر کرے گا کیا؟ کہا محفوظ کروں گا عبادت کو. کہا کیسے؟ کہا اماں اجازت دو، جانے دو. حسین آ گیا، پشت رسول پر بیٹھ گیا. چونکہ عادت تھی بھاگنے کی، سجدے کو طول ہوا تو بھاگنے کے لیے جب اٹھے تو حسین کو بیٹھے دیکھ کر پھر سجدے میں آ گئے. پھر سجدے آ گئے حضور، بیٹھ گئے حسین. تو عادت تو مجبور کرتی ہے نا. اٹھے، حسین کو دیکھا اور پھر سجدے میں چلے گئے. ارے آج تو حسین بیٹھے، آج کوئی بھاگنے کا چانس نہیں. اب سمجھے حسین پشت رسول پر کیوں بیٹھے تھے. میں منبر سے پڑھ رہا ہوں. حسین کے پشت رسول پر بیٹھنے سے پہلے نماز سے بھاگنے کی روایت تو ملے گی، حسین کے بعد کوئی بھاگنے والا نہ ملے گا، نہیں ملے گا. اور کتنی مرتبہ پڑھا؟ بیٹھے سجدے میں، سجدے میں بیٹھے ہوئے پشت رسول پر حسین. اور رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی. اب ٹیکنیکل ٹرم ہے، کیا کروں؟ آپ بھی پڑھتے ہیں سجدے میں یہ ذکر سبحان. جانتے ہو سبحان کے کیا معنی ہے؟ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ سبحان کا مطلب ہے تعجب. انسپیکٹڈ کوئی چیز ہو جائے اچانک، جب طبیعت کو جھٹکا لگے تو تب زبان پہ نکلتا ہے سبحان اللہ. اچھا شعر آ گیا سبحان اللہ، اچھا نکتہ آ گیا سبحان اللہ. مگر یہ میری اور آپ کی عادت ہے کہ میں سبحان اللہ کہوں. جس کے سامنے پوری کائنات بنی ہو وہ کہے پہ تعجب کرے گا؟ اسے کہے پہ تعجب؟ بھائی سورج کو اس نے بنتے دیکھا، چاند کو اس نے بنتے دیکھا، زمین و آسمان کو اس نے بنتے دیکھا. محمد، اب محمد کیوں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ؟ تعجب
تعجب کر رہے، تعجب کہے بات پہ تعجب؟ دیکھو جو سو رہے ہو جاگ جاؤ، کس منزل پہ لے آیا؟ محمد کا سبحان اللہ کہنا اور بات ہے، اور ہمارا سبحان کہنا جس کے سامنے ساری کائنات بنی ہو. آج کوئی ایجاد سامنے آتی ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی نے کوئی چیز ایجاد کی تو ہم نے کہا ارے سبحان اللہ، چونکہ ہمارے دائرہ معلومات میں وہ تھی نہیں، اضافہ ہوا تو ہمیں تعجب ہوا، ارے او سبحان اللہ ہے. لیکن محمد کے سامنے تو ساری کائنات بنی، اور بنی نہیں. 5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ ابراہیم 14واں سورہ 32ویں اور 33ویں آیت. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سخر لکم الانہار سخر لکم اللیل والنہار سخر لکم الشمس والقمر دائبین سخر لکم ما فی الارض سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، اے محمد یہ آسمان تیرے قبضے میں، یہ زمین تیرے قبضے میں، یہ خلائے تیرے قبضے میں، یہ گھٹائے تیرے قبضے میں، یہ ہوائیں تیرے قبضے میں، یہ فضائیں تیرے قبضے میں، یہ جنت تیرے قبضے میں، یہ جنت اعلیٰ تیرے قبضے میں، یہ جنت نعیم تیرے قبضے میں، یہ جنت عدن تیرے قبضے میں، یہ جنت فردوس تیرے قبضے میں، یہ جنت خلد تیرے قبضے میں، یہ آسمان اول تیرے قبضے میں، یہ سلسبیل تیرے قبضے میں، یہ تسریم تیرے قبضے میں، یہ کوثر تیرے قبضے میں، یہ قرآن تیرے قبضے میں، یہ چاند تیرے قبضے میں، یہ سورج تیرے قبضے میں، یہ سیارے تیرے قبضے میں، یہ ثوابت تیرے قبضے میں، یہ کواکب تیرے قبضے میں، یہ فلک تیرے قبضے میں، یہ ملک تیرے قبضے میں، یہ تقدیر تیرے قبضے میں، یہ قسمت تیرے قبضے میں، یہ دین تیرے قبضے میں، یہ مذہب تیرے قبضے میں، یہ نماز تیرے قبضے میں، یہ روزہ تیرے قبضے میں، یہ ملک تیرے قبضے میں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ سخرا. اب میرے پاس وقت نہیں، دوسرے ذاکر کو بھی پڑھنا ہے. ساری کائنات محمد کی تسخیر میں اللہ نے دے دی، لے تیرے قبضے میں. کائنات کی نبض حیات پر محمد کی انگشت مبارک رکھ دی. محمد اجازت دے تو نبض حیات پھڑ کے، اور اگر روک لے تو رک جائے. جب تو کہے گا سورج نکلے گا، جب تو کہے گا چاند نکلے گا. سورج کی ڈور کس کے ہاتھ میں؟ بڑے بھولے بیٹھے ہو نا. سبحان اللہ کا مطلب سمجھا رہا ہوں. آج سے پہلے سجدہ سمجھ میں ہی نہیں آیا. جب حسین پشت رسول پر بیٹھے تب سجدے کا مفہوم سمجھ میں آیا، جب سجدے کا مطلب سمجھ میں آیا. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نبی. کہاں کا تعجب ہے محمد کو؟ اصل میں اللہ نے کہا نا لے کائنات تیرے قدموں میں ڈال دی. سورج نکال، چاند کے 2 ٹکڑے کر، ستارہ اتار، تقدیر بدل، دل کفر کو تبدیل کر، ایمان دے دے، تقوی دے دے، جنت دے دے، مشیت دے دے، مصلحت دے دے، شفاعت دے دے، ریاضت دے دے، عبادت دے دے، دین دے دے، مذہب دے دے، سب کچھ دے دے. ہر ایک چیز پہ تیرا اختیار جب تک تو اجازت نہ دے. ارے تو کیا اگر تیرا غلام منارے اذان پر آ کے اذان نہ دے تو صبح نہ ہو. یہ ہے کمال محمد. تو جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی ڈور دے دی، جب چاہے کائنات حرکت میں آئے، تیری اجازت کے بغیر کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. اب جب محمد نے دیکھا ساری کائنات تو میرے قبضے میں دے دی، اور جب میری پشت پر حسین آیا تو مجھ سے کہہ دیا جب تک حسین خود سے نہ اترے. ہائے ہائے، یہ سمجھ رہے آپ؟ محمد سر نہ اٹھانا. اب یہ ہے وہ بات، ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، میں حسین کے قبضے میں ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب آواز بڑے سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پشت رسول پر رکی ہوئی ہے
عبادت رسول بیٹھے ہوئے ہیں حسین. کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے اگر قرآن میں غور کیا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا. ایک دلیل اور بہت پیاری سی آپ کو بتا دوں قرآن میں. آپ نے جب انسانیت کا آغاز ہوا تو اس حوالے سے قرآن پڑھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا، اربوں خربوں بلینز اور بلینز پرانے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. اسجدوا لآدم. اب بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کیا کرو، ایک فتویٰ ہر سال پڑھا جاتا ہے اور غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا. اور یہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسجدوا لآدم، آدم کو کرو سجدہ. آدم اللہ ہے یا غیر اللہ؟ اتنا بتاؤ مجھے، کیا ہے؟ آدم. کہا جی ہے تو غیر اللہ. کس نے انکار کیا؟ کہ وہ تو انکار ایک ہی نے کیا تھا. کیا کہہ کے کیا؟ جو تم کہہ رہے ہو وہی اس نے کہا. کمال ہے. جو تم کہہ رہے ہو نا اس نے کیا. تمہارا کیا مشن ہے؟ تمہاری کیا تحریک ہے؟ تمہارا کیا ابھیان ہے؟ چلے جاؤ بھائی مسلمان بھائیوں، کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، شرک ہو جائے گا. بس اللہ 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 اللہ. کون سی نئی خدمت کر رہے ہو؟ یہ کام تو شیطان بہت پہلے کر گیا. کتنے دن پہلے کیا بھائی شیطان نے؟ کچھ زیادہ ہی خاموش ہیں آپ. کس نے کیا؟ شیطان نے کام. کب کیا؟ بس اللہ 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 اللہ، فقط اللہ، محض اللہ، اونلی اللہ. اگر اللہ بھی کہے گا غیر اللہ کو تو میں تو جھکنے والا نہیں ہوں. پہنچی میری بات یا نہیں؟ شیطان کا کنسیپٹ کیا تھا؟ خالی اللہ کو سجدہ کروں گا، ملا نہیں. اگر اللہ بھی کہے کہ غیر کو کر تو نہیں کروں گا. اب اللہ جانے آپ کہاں سو رہے ہوں گے. اگر اسی نظریے کا نام وہابیت ہے تو دربار الہی کا سب سے پہلا وہابی شیطان ہے. یہ وہابیت ہے. کیا نسبیت ہے بھائی؟ کر سجدہ. ہوگا نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کہ بس تجھے کرتا ہے اور تجھے ہی کروں گا. تیرے غیر کو تو حرام ہے. آرگومنٹ کرنے لگا اللہ سے. اللہ نے کہا نکل. اصل میں جو تم شکل بنا رہے ہو عبادت کی وہ نہیں ہے، جو اللہ بتائے وہ عبادت. غور کریے گا. میں تو نہیں کروں گا سجدہ. کہ تو پھر ایسا کیجئے آپ تشریف لے جائیے یہاں سے، نکلیے جائیے. کہ جا رہا ہوں مگر میری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ کہ وہ بعد میں دیکھا جائے گا. نکل چلا جائے یہاں سے. اب تو اس لائق نہیں رہا. اب مسلمانوں نے روایتیں لکھی اور صاحب دیکھو کتنا بڑا عابد شیطان بن گیا. کیوں بنا؟ وہ آدم کو سجدہ نہیں کیا. اب میں نے مجلس پڑھ لی مگر بڑے فخر کے ساتھ اپنے ذاتی مطالعے کے طور پر سینہ ٹھوک کر بات کہنے جا رہا ہوں. ایسے کرو بات، مجھے اس کی پرواہ نہیں. آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا سنانا ہے. وہ کوئی ذاکر ہے؟ وہ کوئی خطیب ہے جو مجمع کا محتاج ہو؟ جو مجمع چاہے وہی پڑھوں گا. سنیے، آپ کو سننا پڑے گا. سب سے بڑا پروٹوکول ملا آدم کو کہ سجدہ کرو آدم کو. سارے فرشتوں نے کیا سجدہ، شیطان نہیں کیا. اللہ نے ابلیس بنا دیا، ملعون بنا دیا. تو کیا تمہارے باپ آدم کو جو اللہ نے سجدہ کرایا کہنے کے لیے دل اور گردہ چاہیے؟ میرے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں.
کیا آدم کے ذاتی کمال کی بنیاد پر سجدہ کرایا؟ انگلیوں پہ گن سکتا ہوں کتنی آنکھیں بند ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ ذاتی دیکھیے گا عجیب بات ہے، ساری کتابیں لکھ دی. ارے موت آتی ہے اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے لوگوں کو. حقائق اہل بیت، روایت پڑھوں تو مجرم، حدیث پڑھوں تو بوکس. پکڑ لینا، قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی کا باپ بھی انکار نہ کر سکے. دیکھو بہت دور لانا، خدا کی قسم قرآن کا عطر نچوڑ کے رات کو دے رہا ہوں. کیا یہ جناب آدم کا کمال تھا کہ فرشتوں سے سجدہ کرا لیا؟ عبادت میں اللہ نے آدم کو یہ مرتبہ دیا کہ اپنا شریک کر لیا. مجھے بھی سجدہ تجھے بھی سجدہ، یہ مطلب تھا. سجدہ کرایا کیوں؟ وائی ریزن. مگر جاگو تو پڑھوں، چونکہ جاگ جاگ کے میں نے حاصل کیا ہے. اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ سنیے، ہو کیا رہا ہے ہمارے ہاں. دیکھیے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آپ بالکل پھسپھسی باتوں پر جتنا داد کا چھپر اٹھا دیتے ہیں نا، وہ طالب علم کے حوالے سے خیانت کرتے ہیں. چونکہ پھر ذاکر محنت کرے گا نہیں. جب آپ پھسپھسی بات پہ داد دیں گے تو اسے بڑی بات لانے کی ضرورت کیا ہے جب کم پہ ہی کام چل رہا ہے. ہم میں اور غیروں میں کیا فرق رہ گیا؟ غیر مذاہب کے علماء قوم کو جاہل بناتے ہیں، ہماری قوم عالموں کو جاہل بناتی ہے. ایسی ایسی باتوں پہ داد دی ہے آپ نے جن کا کوئی تک ہی نہیں ہوتا. خدا کو اچھے نقطے پہ داد دیجئے، محنت پہ داد دیجئے. ذاکرین محنت کر کے آتے ہیں، خطیب اچھا پڑھتے ہیں، اس پہ اگر داد دیجئے تو بڑھیا بھی ہے. اب بعض جگہ تو منقصت ہو رہی ہے، مذہب ازم ہو رہی ہے، اس پہ بھی داد دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہیں وہ مطالعے کی اسٹڈی کی لائن کاٹ رہے ہیں مولویوں کو. کوئی تیاری کر کے آئے گا ہی نہیں. تو کم سے کم مطالبہ کیجئے نا، کہ دیوان کیجئے نا. ممبر پہ جو آ رہا ہے، وہ جو آپ کے ہزاروں گھنٹے لے رہا ہے، اس سے کہیے نا کہ بھیا ہمارا وقت خراب نہ کریے، کچھ دیجئے ہم کو. بہت بڑا 1400 برس کا مسئلہ ہے، سب نے کتابوں میں لکھا. ڈر رہے ہیں آپ سے ذاکرین، داد نہیں ملے گی تو اگلے سال کو بلائے نہیں جائیں گے. اس کی مجلس بہت کامیاب ہو گئی. اب مجھے چاہے روایت گھڑ کے پڑھنا پڑے، اس سے آگے کی پڑھوں گا. ڈر ہے نا، کہیں چلی نہیں مجلس. ارے بھائی کوئی ٹرین ہے، کار ہے، مجلس چلی نہیں. ماشاءاللہ سب کو حق ہے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، شرف لینے کا، بیان کرنے کا. مگر ہماری گزارش اتنی ہے کہ مضبوط اور معتبر باتیں ہوں، دین بھی بتایا جائے، فضائل بھی بتائے جائیں. کوئی بات ہلکی نہ ہو جسے لوگ مذاق اڑا لیں. چونکہ آپ کی یہ مجلسیں جو ہیں لائف کاسٹ ہو رہی ہے، جا رہی ہے پوری دنیا میں، سنی جا رہی ہے، دوسرے لوگ سن رہے ہیں، ان کے لوگ بھی چینل پہ آتے ہیں. تو سب سے بڑی بیس تو قرآن ہے. قرآن مجید کی آیات کو آپ آرگومنٹ میں پیش کیجئے. کیا فضائل نہیں؟ اب دیکھیے میں دے رہا ہوں فضائل کا گوشہ، اور پوری کائنات کو چیلنج کر رہا ہوں جہاں تک یہ چینل جا رہا ہے. اگر کسی دین اور مذہب کے عالم میں طاقت ہو تو میری بات کو رد کر دینا. آج میں بتاؤں گا اہل بیت کیا ہے. غور کریے گا، میں بتاؤں گا کیا ہے اہل بیت. اہل بیت کی منزلت کیا ہے؟ اصل میں ہم اور آپ سجدے کا مزاج ابھی تک پورا نہیں جانے. پوری کائنات تو کیا سمجھیں گے، اب سجدہ ہی نہیں پہچانا. چلو پہلے سجدہ بتا دوں، پھر یہ بتا، معاف کرنا تھوڑا سا زحمت کر لیں آج مجھ دیوانے کے لیے بھی.
لے کے چلے جائیے. دو استدلال دے رہا ہوں قرآن سے. نماز پڑھتے ہیں نا, پوری نماز کی پکچر ہے آپ کے سامنے. نماز کو جانچ پڑتال کے مجھے بتانا, اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دینا. نماز میں ہر ایکشن سنگل ہے, ہر چیز اکہری سنگل. اذان ایک, اقامت, حالانکہ داخل نماز نہیں مگر نماز کے لیے ہے نا. دو اذانیں تو نہیں ہوتی, دو اقامت تو نہیں ہوتی. اچھا, قیام ایک, رکوع, قنوت, تشہد, تسلیم, ذکر, فکر. میں پوچھ رہا ہوں ہر چیز ہی کہہ رہی ہے. اور سجدے, اور سجدوں میں کتنے اعضاء کا ٹیکنا واجب؟ 7. پیشانی, ہتھیلیاں, گھٹنے, دونوں پیروں کے انگوٹھے. کتنی چیزیں؟ 2, 4, 6, 7. 7 چیزیں ٹیکو. ریپیٹیشن کیوں؟ تاکہ 7 ریپیٹ ہو کے 14 بن جائے. ٹھہریے ٹھہریے, اتنی داد نہیں چاہیے, اتنی داد نہیں. یہ بات اتنی داد کے لائق نہیں تھی, اس سے بہت بڑی بڑی باتیں پڑھ گیا میں. یہ مزاج ہے آپ کا, علمی بات پہ 2 داد, پردہ ساتھ دے گا. استدلال پہ 2 داد, جہاں کچھ ملنا ہو اس پہ دیجیے داد. یہ تو میں نے کہہ دیا 14 کی بات, مگر یہ بھی محبت ہے. شکریہ آپ کا. کہے سجدے 2. یہ سجدے کیوں, رکوع کیوں 2 نہیں؟ سورہ حمد ایک رکعت میں 2 بار کیوں نہیں؟ تشہد 2 بار کیوں نہیں؟ کل تک نماز پہ پڑھ سکتا ہوں. غور کریں آپ, اتنا میٹر ہے نماز پر قرآن کے حوالے سے. اب منزل دیکھیے, سجدے 2 کیوں؟ اصل میں انسانیت کا بائے ڈاٹا ہے, یہ سجدے نہیں ہیں. پوری تاریخ ہیومن رائٹس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی, آرٹیکل. یہ انسان, یہ انسان, یہ انسان. قرآن نے 2 سجدوں میں بتا دیا. ہو آر یو, کیا ہو تم, اپنے کو پہچانو. کہاں سے آئے ہو؟ تھے نہیں, کہیں سے آئے ہو. رہو گے نہیں, چلے جاؤ گے, پھر ایک دن آؤ گے. تو تمہاری زندگی کے 3 ایکشن. آئے ہو, تھے نہیں, رہو گے, پھر چلے جاؤ گے, پھر آؤ گے. 3. کہاں سے آئے, کہاں جاؤ گے, کہاں سے آؤ گے؟ پڑھو آیت قرآن کی سجدوں کی روشنی میں. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 56ویں آیت. ارشاد ہوا, وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں زمین سے اٹھایا. کہاں سے پیدا کیا؟ زمین سے. توجہ چاہ رہا, وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اسی میں بھیج دیں گے. جاگ جائیے, دیکھیے کہاں سے لائے ہیں ہم تمہیں, کہاں سے پیدا کیا ہے. مینات فروم کے لیے, فروم ارتھ, زمین سے. کہاں سے پیدا کیا؟ منہا خلقناکم, زمین سے نکالا, پیدا کیا. آئے ہو زمین سے, تھے نہیں نا, آئے زمین سے. کہاں چلے جاؤ گے؟ فیہا نعیدکم, اسی میں ریٹرن چلے جاؤ گے. پھر قیامت میں کہاں سے آؤ گے؟ منہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی سے نکالیں گے. آئے اسی سے, جاؤ گے اسی میں, اٹھو گے اسی سے. اب کرو سجدہ. سجدے میں سر رکھا, سر رکھ کے اٹھایا, اعلان کیا اسی سے آیا ہوں. اور میں تصویر دکھا رہا ہوں بھائی, 2 سجدوں میں تاریخ خلقت, تاریخ انسانیت. آپ کے 3 پیریڈ ہیں, عدم, وجود, بعثت, ریٹرننگ. آؤ گے واپس, تھے نہیں, آئے ہو, آ گئے ہو, جاؤ گے, چلے جاؤ گے, پھر آؤ گے. آئے کہاں سے؟ زمین سے. جاؤ گے کہے میں؟ زمین میں. آؤ گے پھر کہے میں قیامت کے دن؟ زمین سے. منہا خلقناکم, آپ نے سجدے میں سر رکھ کے اٹھا کے اعتراف کیا, ہاں مالک اسی زمین سے بنے ہیں. دوسرا سجدے میں سر رکھا, اسی میں چلے جائیں گے. پھر سر اٹھایا, اسی سے دوبارہ اٹھیں گے. اب نبی نے کہا جیسی زمین ویسا سجدہ. تو یہ بھی تو فائل کرو نا, ڈیفائن, کیسی زمین سے بنے ہو. ہمیں نہیں پتا تم کس زمین سے بنے ہو, ہم نے تو
اپنے سجدوں میں خاک شفا رکھ کے زبانوں میں، نمازوں میں، سجدوں میں کربلا کی خاک رکھ کے اپنے وجود کو ڈیفائن کیا. توجہ جا رہا، اسی سے آئے ہیں، اسی میں جائیں گے، اسی سے اٹھیں گے. سجدہ گاہ رکھ کے زمانے کو بتا دیا ہماری تخلیق بھی کربلا سے ہے، ہم دفن بھی کربلا میں ہوں گے، ہم قیامت میں اٹھیں گے بھی کربلا سے. رہ گیا بات بس حضور ہو گئی بات. اب کسی روزہ وہ بات رہ گئی ہے آدم کو سجدہ کیوں کرایا؟ ذاتی کمالات کی بنیاد پر نہیں، اہل بیت کی فضیلت قرآن سے رہ گئی. بہت بڑا مرحلہ تھا مگر چونکہ دوسرے ذاکرین بھی ہیں میں پڑھ چکا. یہ ہے نماز. اب نماز کی ایک منزل دیکھتے جائیے. بس نماز کو تو کیا سمجھیں گے لوگ؟ ایک چیز ہے جو جزو نماز نہیں، پارٹ آف نماز نہیں، مگر نماز کی شان ہے. جانتے ہو کیا ہے؟ تسبیح زہرا. تسبیح پڑھتے ہیں آپ؟ تسبیح پڑھتے ہیں کتنے دانوں کی ہوتی ہے؟ 100. اللہ اکبر کئے بار؟ 34 بار. الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ کاؤنٹنگ میں ڈیفرنس کیوں ہے؟ 34 بار اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ 100 بار کیوں نہیں کہتے؟ 33 بار ہی الحمدللہ کیوں ہے؟ 33 بار ہی سبحان اللہ کیوں ہے؟ یہ جو فکس کیا ہے کوئی تو بات ہوگی. اگر آپ تسبیح کی تاریخ پڑھو تو طبیعت بحال ہو جائے. اصل میں بات یہ نہیں، اس تسبیح سے ایک پرانا واقعہ منسلک ہے، ملا ہوا ہے. یہ جب تسبیح چلی ہے تو کب چلی ہے؟ یہ 34 بار ہی اللہ اکبر کیوں؟ 33 بار ہی الحمدللہ کیوں؟ 33 بار ہی سبحان اللہ کیوں؟ پڑھو قرآن اگر ذہن میں آ جائے. جب آسمان سے ستارہ اتر رہا تھا، جب ستارہ اترا آسمان سے تو اپنا سینٹر چھوڑا. ستارے نے آیا کہاں؟ در علی پر. کتنی دیر لگی؟ فاطمہ کی انگشت گرامی چلی. 34 بار اللہ اکبر کہا. ستارہ ڈہوڑی پر تھا. کتنی دیر رکا؟ جتنی دیر الحمدللہ کہا. 33 بار. پھر واپس گیا. کتنی دیر میں پہنچا؟ جتنی دیر میں 33 بار سبحان اللہ کہا. خدا کی قسم عجیب بات ہے، سماعتوں کا مزاج پتہ نہیں کیا ہو گیا. زہرا نے جتنی دیر میں 34 بار اللہ اکبر کا، اتنی دیر میں ستارہ آ گیا. جتنی دیر میں الحمدللہ کہتی رہی اتنی دیر ستارہ رکا رہا. جتنی دیر میں واپس گیا 33 بار سبحان اللہ کا. یہ لوگوں نے لکھا، آتے میں اللہ اکبر، رکتے وقت الحمدللہ، جاتے وقت سبحان اللہ. تو تم نے فاطمہ کی تسبیح کو ستارے کا محتاج بنا دیا. جتنی دیر میں ستارہ آئے اتنی دیر فاطمہ اللہ اکبر کہے، جتنی دیر ستارہ رکے اتنی دیر فاطمہ الحمدللہ کہے، جتنی دیر میں واپس جائے اتنی دیر میں سبحان اللہ کہے. یہ نہیں، فلسفہ بدل دو. جتنی دیر میں 34 بار میں فاطمہ نے اللہ اکبر کہا اتنی دیر میں ستارہ اتار لیا. جتنی دیر الحمدللہ کہتی رہی اتنی دیر ستارے کو روک دیا. جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا اتنی دیر میں ستارے کو نہیں سمجھ رہے آپ. فاطمہ تسبیح کا وزن بتانا چاہ رہی ہے کہ اگر میرے سلیقے سے تسبیح پڑھ لو تو تسبیح ستارہ اتار بھی سکتی ہے، روک بھی سکتی ہے. یہ ہے تسبیح کا کمال، واپس بھی کر سکتی ہے. یہ ہے تسبیح. بس اب 5 منٹ اور مجلس تمام. نماز پڑھی. آج
ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے. کنورجن، تبدیلی، چینجنگ ہر چیز میں. ساری چیزیں کنورٹ ہو رہی ہیں، ہر چیز پہ کنٹرول کر لیا.